اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ تیسری جماعت کے اردو کا ہے۔ اس موضوع کا نام ہے حبہ خاتون۔ حبہ خاتون کا اصلی نام جون تھا۔ وہ چندرہار پامپورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا باپ عبدالرحمن ایک معمولی کسان تھا۔ اس زمانے میں پڑھنے کا رواج کم تھا، عورتیں ہی نہیں مرد بھی ان پڑھ تھے۔ گاؤں میں کوئی مدرسہ نہ تھا، پھر بھی عبدالرحمن نے اپنی بیٹی کو ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ اس وقت جون کی عمر 5 سال تھی۔ 2 سال میں انہوں نے قرآن شریف پڑھ لیا۔ اس کے بعد مسجد کے امام سے فارسی پڑھی۔ انہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی۔ ان کی آواز بڑی میٹھی تھی۔ دپان حبہ خاتون یس یہ حبہ خاتون امس اصلی ناو زون، یس چندرہار پامپور یہ زامت۔ ام سندس مالس ناو عبدالرحمن۔ یہ اخ معمولی زمیندار، کسان ونان زمیندارس۔ ات زمانس مز پڑھنک لیکھنک رواج واریاہ کم، زنے یاس نہ کی بلکہ مرد تہ ٲسۍ ان پڑھ۔ گامس مز نہ کہے مدرس۔ یس یم سن مول تم کر کوشش، ام ترو یہ پنہ کور اکس مولوی صوبس نش تو پرنون قرآن شریف۔ یم سات امس نش ترو، ام سات ام سن عمر 5 ورش۔ 2 ورین مز پور ام قرآن شریف۔ ام پت گئی مسجد ہندس امامس نش تو پورن فارسی۔ امس ہسا پڑھنک واریاہ شوق، تم ہسا پج واریاہ کتاب، تو ام سن آواز واریاہ میٹھ تو مدر۔ زون اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتی تھی۔ گھر والوں نے ان کی شادی ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکے سے کر دی۔ ان کے سسرال والے ان کو پریشان کرتے تھے، شوہر بھی ان کو ستاتا تھا۔ زون اپنے گھر کا سارا کام کرتی، کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی۔ ساس سسر اور شوہر کی بھی جی جان سے خدمت کرتی، لیکن وہ ان کا دل نہ جیت سکی۔ ان باتوں سے زون اداس ہو جاتی۔ دکھ کی حالات میں وہ درد بری شاعری کہتی تھی۔ ان کی میٹھی اور درد بری آواز سے سننے والوں کے دل پر بہت اثر ہوتا۔ زون کے دل کا بوجھ بھی اس سے ہلکا ہو جاتا۔ اس طرح ان کی شاعرہ ہونے کی بات پھیل گئی۔ ساس سسر اور شوہر کو یہ معلوم ہوا تو ان کی نفرت اور بڑھ گئی۔ زون اپنی قسمت پر رونے لگی۔ دپان زون یہ حبہ خاتون، امس ناو چھ اصلی زون، ام سند یہ پنس مالس ماج واریاہ عزت کران، تو گھر والو کورک ام سند خاندر واریاہ اکس لڑکس ست یس ان پڑھ تو جاہل یس ام سند واری سسرال والے ونان وارین، ام ہسا واریاہ امس پریشان کران۔ شوہر ونان اردو پٲٹھۍ خاندارس، یس یہ خاندار ام سند یہ امس واریاہ ستاوان۔ زون پور دۄہس پنہ گرچ کٲم کران، پتہٕ یم خان مز تہ وارین مز تہ خۄشکی ٲبی زمینس مز یُس تہ کٲم آسہِ سۄ کران۔ تم پتہٕ پنہ ہش ہہر سٕنز تہ خاندار سٕنز خدمت جی جان سان کران، تہ لیکن سہ ہیچ نہٕ تہنٛد دل زینتھ کینٛہہ۔ یِمو کتھو سۭتۍ ییٚلہِ وٕچھان، ییٚلہِ أمِس تانہٕ وغیرہ دِوان، یہِ ہسا دُکھی گژھان۔ اتھ دکھ کس حالتس مز لٔج یہِ شعر وننہِ۔ أمۍ سٕنٛدۍ دکھ میٖٹھ تہٕ بیٚیہِ دکھ بٔری شعر ہسا آیہِ پرن بوزن والٮ۪ن واریاہ پسند، تہٕ بیٚیہِ امہِ شعرو سۭتۍ أمۍ سُنٛد دلُک بوجھ تہِ ہلکہٕ گژھان۔ یِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ مشہوٗر کہِ یہِ ہسا چھِ شٲعر تہِ، یہِ ہسا چھِ شٲعری تہِ کران۔ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدِس ہش ہہرس تہٕ خاندارس یہِ پتہ لٔج تہٕ یِم لٔگۍ أمِس سۭتۍ واریاہ زیادٕ نفرت کرنہِ، تہٕ زوٗن لٔج پننِس قسمتس پٮ۪ٹھ ودنہِ۔ سۄ ٲس دپان خدایی میٲنِس قسمتس منٛز کیٛاہ اوسُے ژےٚ تھوٚومُت۔ زون کی شاعری اور ان کی میٹھی آواز کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، لیکن گھر کے لوگ انہیں تکلیف دیتے تھے۔
ان کی شاعری اب بھی کشمیر میں مقبول ہے. عورتیں عام طور پر ان کے کہے ہوئے گیت گاتے ہیں. شادی کے محفلوں میں ان کا کلام گایا جاتا ہے. کشمیری تہذیب اور ادب میں حبا خاتون کو اہم مقام حاصل ہے. ان کی شاعری دکھ اور درد سے بری ہوتی ہے. دپان یس یہ حبا خاتون یہ زون اس ام سز یہ میٹھ تو مدر آواز سے پھہلے دور دور تان. لوگ لگ ام سن تعریف کرنے لیکن یم امس گھر ول یم امس وری ام ہسا لگ امس واریاہ زیادہ تکلیف دن ام کھت زیادہ. تو ام سن شاعری ون تہ کشمیرس مز واریاہ مشہور. یم زن اکثر خاندرن مز ام سند یم بات ونان محفل آسان. کشمیری تہذیبس تو ادبس مز ہسا اس یہ حبا خاتون امس اخ اہم مقام حاصل سپدمت. ام سن شاعری دکھ بری آسان. ام سن شاعری اس غمگین دکھ بری شاعری ام سن آسان. اس زمانے میں ایک بلند پائے صوفی حضرت خواجہ مسعود تھے. وہ بھی پامپور میں رہتے تھے. اکثر لوگ ان کے پاس جاتے تھے. دکھی زون بھی ان کے پاس جاتی تھی. خواجہ مسعود کو باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ شاعری کہتی ہے. وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے ان کو حبا خاتون نام دیا. اب وہ اسی نام سے مشہور ہو گئی. شہزادے یوسف چک نے حبا خاتون کی شہرت سنی. ایک دن وہ پامپور کے علاقے کے سیر کر رہے تھے کہ کسی نے گانے کی آواز سنائی دی. آواز اس قدر میٹھی تھی کہ ان کے قدم رک گئے. وہ زون پر فدا ہو گئے. کچھ وقت کے بعد یوسف شاہ نے حبا خاتون کے ساتھ شادی کر لی اور اس طرح وہ کشمیر کی ملکہ بنی. ملکہ کی حیثیت سے انہوں نے کشمیری شاعری اور موسیقی کے فن کو ترقی دی. دپان امی پت ات زمانس مز ات پامپرس مز اخ صوفیانہ حضرت خواجہ مسعود اخ بزرگ اس. امس لوگ اکثر گژھان تو یہ گئی اک دہ کت منزی وچ ام کی ہسا شاعری کران تو ام دیت امس ناو دپنس حبا خاتون. ام سن ناو گژھِ روزن و حبا خاتون. تو پتہ گئی امی ناو ست مشہور. شہزادہ یوسف چک یس امیلی حبا خاتون ہن شہرت بوز. اک دہ یہ پامپر کس علاقس مز پھیرنے خاطر چکرا وکرا کرنے خاطر آمت. تو ام ہسا بوز ام بوز کہ کس تان گیوان. ام سن آواز واریاہ میٹھ. یہ گو امس یہ رکیات یہ گو امس پہ فدا. ام کور امس ست خاندر کرنے پتہ بنیا یہ شہزادیہ بنیا یہ ملکہ کمچ کشمیرچ. ملکہ بنت ہسا کر ام پنی شاعری تو موسیقی فنس مز ترقی. حبا خاتون کو رعایا سے بڑی ہمدردی تھی. وہ یوسف شاہ چک کو رعایا کے کاموں میں دلچسپی لینے کا مشورہ دیا کرتی. کشمیریوں نے ایسی ہمدرد ملکہ کو اس کے بعد نہیں دیکھا. ان کی شادی اب بھی کشمیر میں مقبول ہے. حبی یوسف شاہ چک کو مغل بادشاہ اکبر نے قید کیا تو حبا خاتون مصیبت میں پڑ گئی. انہیں شوہر کی جدائی کا بڑا دکھ تھا اور رعایا کی بدحالی سے بھی وہ پریشان تھی. انہوں نے اپنا سارا غم اپنے اشاروں میں بیان کیا. ان کے درد بھرے اشعار آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ ملکہ حبا خاتون پاندرینٹ میں مسجد حبا خاتون کے قریب دفن ہے. دپان یلی حبا خاتون اس ام ہسا کر کام امس یوسف شاہ چک امس یہ دپان ژٕ کر غریبن یم آسن امن کر ژٕ مدد. تو امس ہسا ات مز بڑ دلچسپی امس ات مز کنس مدد کرنس مز. یہ دپان امس ژٕ کر لوکن مدد. یل ہسا یوسف شاہ چک کو مغل بادشاہ اکبر نے قید کر لیا. پتہ یہ جنگ ووت یہ یوسف شاہ چک یہ ہسا کور مغل بادشاہ اکبرن قید. تو حبا خاتون پیو بچار مصیبت.
خاندار سٕنٛز یہِ جُدٲیی ہیٚچ نہٕ تِم برداشت کٔرِتھ کینٛہہ بیٚیہِ یُس یہِ بدحٲلی اَتہِ پھہلیٛاے تہٕ تٔمۍ ہسا کوٚر پَنُن یہِ سورُے غم یہِ پریشٲنی شعرن منٛز ظٲہِر یہِ لٔج پَتہٕ شٲعری کَرنہِ أتھۍ منٛز لٔج یہِ لیکھنہِ کہ یُس یہِ مُصیبت أمِس پٮ۪ٹھ آمُت اوس یہِ لیوٚکھ أمۍ ان کے درد بھرے شعر آج بھی کشمیریوں کے زبان پر ہے دپان یُس یہِ حبا خاتوٗن ٲس أمۍ سٕنٛدۍ یِم دُکھ بٔری شعر أمۍ سٕنٛدۍ پریشٲنی یِم سَنن وٲلۍ شعر چھِ یِم ہسا چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کٲشرِس آز تہِ زیٚوِ پٮ۪ٹھ لوٗکن چھِ خیال کہِ حبا خاتوٗن چھِ پندرٮ۪ٹھٕے مسجد حبا خاتوٗنس قریٖب دفن آمٕژ کرنہٕ اتی نزدیٖک آمٕژ اَتھ دفن کرنہٕ تہٕ باقی وسلام.